حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قرآن سیمینار بابرکت محفل، عظیم لوگ اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک جوش اور جذبہ، میرا مالک اسے قبول کرے۔ ہماری نسلوں میں اس کتاب کے ساتھ تعلق کو انتہائی گہرا بنا دے۔ 1400 سالوں سے لوگ اس قرآن مجید کو مات دینے کے لیے اپنے سارے نصاب اکٹھے کر کے مارکیٹ میں لانچ کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رب کا وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں اس کے نازل کرنے والے اور ہمیں اس کے محافظ ہیں، وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا آپ دیکھتے۔ احباب گرامی، قرآن مجید کی شان میں اتنا ہی کافی ہے۔ فضل یا فضائل کا لفظ یا فضیلت کا لفظ جب آپ سنتے ہیں تو اس کی حقیقت پہلے جانیے۔ فضل کہتے ہیں بچی ہوئی چیز، اور اس سے کئی دفعہ ہم لفظ فضول بھی نکالتے ہیں کہ بچی ہوئی چیز، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی فضیلت پہ، فضائل پہ گفتگو کرتے ہیں، شان پہ کرتے ہیں، تو پھر ہم کچھ اور کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ماں کے 5 بچے ہیں، 4 موجود تھے، پیزا منگوایا گیا، 4 کو تو تقسیم کر کے اس نے جو دیا، جو نہیں ہوتا بیچ میں، ماں اس کے لیے جو بچا کے رکھتی ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے اور خاص ہوتا ہے۔ شاید آپ کا تجربہ ہوا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک ہر دور میں ہر قوم سے، ہر امت سے خطاب کیا ہے۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے وہ کلام جو اپنے نبی آخر الزمان سے کرنا تھا اور ان کی امت سے کرنا تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے اسے لوح محفوظ میں سنبھال کے الگ رکھ دیا، اور پھر رمضان کی لیلۃ القدر میں پہلے آسمان پہ بیت العزا پہ اتارا، اور وہاں سے 23 سال میں لمحہ بلمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل بہ الروح الامین علی قلبی، اس قرآن کو اتار کے بتایا کہ تمہارے پیغمبر سے ہمارا پیار، اس گفتگو کی فضیلت، کلام کی عظمت، یہ اگر دیکھنی ہے تو پھر اس کے لفظوں سے ملاقات کیا کریں، کیونکہ لفظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کے لفظ جوڑ دیتے ہیں، قبول ہے قبول ہے قبول کہہ کے 2 اجنبیوں کو ایک کر دیتے ہیں، 2 خاندانوں کو آپس میں رشتہ دار بنا دیتے ہیں، تو قرآن کے 2 بول کے اگر آپ رحمان سے رشتہ داری نکال لیں تو کیا اس سے بڑا کوئی اعزاز ہوگا؟ دوسری چیز، اگر لفظ طلاق 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 کہہ دیا جائے تو یہ توڑ دیتے ہیں۔ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے یتیموں سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ تو پھر لفظوں کا لحاظ رکھنا ہے تو پوری انسانیت کے لیے رب نے ہدی للناس کہہ کے اس کتاب کو اتارا ہے۔ یہ اس کی عظمت ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ کسی گروہ، کسی مسلک، کسی جماعت، کسی جتھے کے لیے نہیں۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور اگر آپ سورہ الرحمن میں جائیں تو رب کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ انسان کو بنانے والا بھی میں، قرآن کو سکھانے والا بھی میں ہوں رحمان۔ حضرات یہاں توجہ چاہوں گا،
میں آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ چند لفظوں میں رکھنا چاہتا ہوں. 90 کا تقریباً 88 تھا یا 89 میں، مجھے یاد آیا کہ 89 میں پہلی دفعہ فیصل آباد آیا تو کسی نے پوچھا کہ لاہور دیکھا ہے؟ میرا جواب تھا نہیں. تو بڑی سادگی کے ساتھ اس نے نا لا ابالی میں بول دیا. پھر تو الجمی بڑا حیران ہوا، سادہ ماحول تھا کہ یار میری اتنی عمر ہے، پیدا ہوئے اتنا سال ہو گئے ہیں، اس بندے نے یہ بات کیسی کی؟ خیر بعد میں پتا چلا کہ مشہور ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا، وہ نہیں جمع. لیکن جب قرآن مجید پڑھا اور سورہ الرحمن پہ پہنچا، تڑپ کے سنیے گا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا اور قرآن سکھایا. پہلے ہم پیدا ہوتے ہیں تو پھر قرآن سیکھتے ہیں، لیکن قرآن تیری عظمت پہ قربان. کہا الرحمن، تیرے رحمان کا تعارف یہ ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھا دیا ہے. خلق الانسان، میں نے 150 مفسر ہر مکتبہ فکر کے ڈھونڈے، پڑھا، دیکھا، جانا، پرکھا کہ یہ ترتیب کیوں اللہ نے یہاں ایسی رکھی کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا. سب نے بال اتفاق لکھا، اور یہ بات شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پھر سے سنیے، درد سے سنیے. رحمان کہتے ہیں کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ 100 سال کا بھی پیدا ہو تو پیدا، وہ 100 سال کا بھی ہو جائے تو پیدا نہیں ہوگا. بندہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب قرآن پڑھے. آپ پی ایچ ڈی کر لیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیں، ایم فل کی ڈگری لے لیں، ماسٹر لیول کی ڈگریاں سنبھال کے بیٹھ جائیں، سارے پروگرامز میں بی ایس کر کے آپ دنیا پہ چھا جائیں، جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ جائیں، بہترین سے بہترین آپ جو ہے وہ انجینئر، ڈاکٹر بن جائیں، وکیل اور جج بن جائیں، حکمران و سیاستدان بن جائیں، بہترین سے بہترین ادیب، خطیب، صحافی بن جائیں، قرآن نہیں پڑھا تو پیدا ہی نہیں. کیونکہ قرآن میں دنیا کی جتنی یونیورسٹیاں پڑھا رہی ہیں نا، یونیورس سے ہے یونیورسٹی. یونیورس کائنات کو کہتے ہیں، اور یونیورسٹی جو کائنات کے علم پڑھائے. جائیے ورلڈ کی 10 ٹاپر یونیورسٹیز اس وقت جو ہیں، ان کے جتنے بھی شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں، ان کی فیکلٹیز میں جا کے پتہ کیجئے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. جتنے علوم ہیں پوری ورلڈ کے اکٹھے کر کے لے آؤ. اس مرکزی جامع مسجد کے اندر قرآن مجید میں جو پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت، کرم اور توفیق کے ساتھ اس میں علوم پوری کائنات کے ہیں. وہاں صرف دعویٰ ہے لیکن حقیقت نہیں. کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن نے ٹچ نہ کیا، جس کی بات نہ کری ہو، جس پہ انسان کو جھنجھوڑا نہیں ہو. میں نے اسی لیے شروع میں ایک شعر پڑھا ہے کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے. بڑی ساری دنیا ڈپلومے لے کے، ووکیشنل میں آ کے، ہنر اپنا کے، کام سیکھ کے، کر کے، کرا کے، سیکھنے سکھانے کا سیٹ اپ جاری کیے ہوئے ہیں، مگر جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. رحمان نے جو قرآن اتارا ہے محبوب کے دل پہ اتارا ہے، محبوب نے دل سے لیا ہے، دل سے سمجھ کے پھر دل سے دیا ہے اور دل سے پڑھایا اور دل والوں کو دیا. جب محبوب یہ قرآن دے رہے تھے، جبریل وحی لا رہے تھے، تو محبوب کو جلدی تھی کہ میں سارا یاد کر لوں. جلدی قیمتی چیز ہو تو بندہ سنبھالتا جلدی. جیسے انعام نہیں ابھی آپ دیکھ رہے تھے، سنبھالنے نہیں جا رہے تھے، ادھر سے لے دے، تو پورا سیٹ اپ تھا. اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. محبوب جلدیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھانا، اس کو سکھانا، دل پہ اتارنا، اس کو سمجھانا. ثم ان علینا بیانا، اس کی بیان اور
وضاحت بھی ہمارے ذمہ رہی، آپ بس ان کو دیں اور دل سے دیں۔ حضرات سنیے گا، یہاں پہ میرے محبوب جو آتا تھا جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، نماز میں سناتے تھے، صحابہ سن لیتے تھے، میرے نبی کے یار اہل بیت اطہار یہ قلب و جگر میں رکھ لیتے تھے، لکھنے والے کاغذوں پہ لکھتے، پتھروں پہ لکھتے، کھجور کے پتوں پہ لکھتے، شانوں کی ہڈیوں پہ لکھتے، مختلف چیزوں پہ لکھ کے گھڑے اور گاگر میں ڈالتے۔ دنیا مذاق کرتی تھی کہ یہ جو چند ورق لکھ کے گاگر میں گھڑوں میں ڈالے جا رہے ہیں، یہ مقابلہ کریں گے رومن امپائر کا، یہ مقابلہ کریں گے فارس کا، ان دو بڑی تہذیبوں کا۔ لیکن جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو کا سرانہ بنا کے ننگی پتھریلی زمین پہ ہررا میں لیٹ کے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اس کی حکمرانی دکھائی نا، تو تب شاعر تڑپ کے لکھتا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ایک اور شاعر نے کیا ہے، کہتا ہے کہ کچے گھڑے نے جیت لی، کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ آؤ ذرا قرآن کی تہذیب اور اس کی جیت پہ دو باتیں، اور اس کے بعد اپنا رویہ کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس تک، فیجی کے پہلے جزیرے سے جہاں سورج چڑھتا ہے، وہ آسٹریلیا سے پہلے یورپ کے آخری کنارے تلک ہر دن 24 گھنٹے دن اور رات نان اسٹاپ قرآن کا پیغام، قرآن کی دعوت، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے اصحاب کا ڈنکا اور طریقہ، میرے پیغمبر پہ نازل ہونے والی عبادات، سارے معاملات۔ اللہ کا شکر ہے پوری ورلڈ میں 24 گھنٹے جیتے جاگتے جیسے تم یہاں کر رہے ہو، ویسے پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے یہ سیٹ اپ جاری اور ساری ہے، کبھی روکا نہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس وقت جو ہمارے پاس سب سے زیادہ عمر کا فرد جی رہا ہے، سننے میں آیا ہے کہ اس کی عمر 122 سال ہے۔ میرے اپنے استاد شیخ حیات لاشاری، جن کو اپنی زندگی میں ملا اور ان کی عمر اس وقت 135 سال تھی، حیدرآباد میں گھمن والا، اور میرے ساتھ سید صفتین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تھے، تو ہم ان سے حدیث کی جب سند لینے گئے، 135 سال کی عمر میں بھی قرآن سینے میں محفوظ۔ حضرات واپس آتے چلے جائیے، 120 سے 30 سال کے لوگ موجود اس دنیا میں قرآن کے حافظ، تیرے رب کے وعدے مکمل، قرآن کی فضیلت اور ڈنکا اور عظمت اور برتری، اس کی میدان میں کوئی اور کتاب جیت لے نہ سکی، ٹھہر نہ سکی۔ 110 سے 120، 110 سے واپس 100 پہ آئیے، 100 سے 110، نیچے سے بڑھیے۔ کورونا میں 6 سال کی عمر کی بچی نے پورا قرآن 114 سورت سینے میں محفوظ کر کے دنیا کے اندر اپنا نام منوایا۔ 6 سال کی عمر، 6 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50، جتنے بھی اشرے 100 تلک ہیں، 100 سے آگے بھی جتنے لوگ زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ قرآن سینوں میں بھی محفوظ، وہ ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، انہیں ترجمہ بھی یاد ہے۔ یہ بالغان کو جو شیخ پڑھا رہے تھے، ہاں جی ماشاءاللہ دیکھیں نا جی، یہ تیرے رب نے قرآن کا اعجاز رکھا ہے۔ دنیا میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف بھی ہے، صحف ابراہیمہ اور صحف موسیٰ بھی موجود ہیں۔ لوگوں بڑے بڑے صحیفے، بائبل، مقدس کتابیں، تالمود لکھی گئی، پورے ورلڈ میں ڈھونڈ کے دیکھیے آپ کو ان کتابوں کے حافظ نہیں ملتے، اور کوئی اگر مل بھی جائے اتفاق سے تو ایسا کہاں ملے گا کہ آگے 90 سال کے بابا جی تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کھڑا ایک بچہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے رکیے۔ 90 سال عمر اپنی جگہ، تجربہ اپنی جگہ، بار بار دہرانا اپنی جگہ، دور کرنا اپنی جگہ، آپ کی بزرگی اور عظمت اور مقام اپنی جگہ، لیکن یہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو مشابہ لگ رہا ہے، پھر سے واپس لوٹیے اور صحیح کر کے آگے بڑھیں۔
اس لیے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ قرآن مجید ایسے جلانے سے جل جائے گا، ہاں جل جاتا ہے، قرآن مجید کے ورق کو آگ لگ جاتی ہے، اسے پانی میں پھینکے یہ بھیگ جاتا ہے، لیکن تیرے رب کی حفاظتوں کا وعدہ اس کی کتابی شکل کا نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس کا ذکر، اس کا تذکرہ، اس کے یاد، اس کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کی صوت، اس کے رموز، اس کے اوقاف، یہ رب نے دلوں میں محفوظ کروا دیے ہیں۔ سمندر میں بھی ڈبکی لگائے، دریا میں نہائے، نہر میں کود جائے، شاور کے نیچے آئے، یہ فرق نہیں ہے جو بھیگ جائے گا۔ ہم نے حفاظتوں کے ذمے نسل در نسل پوری دنیا میں قرآن کے دے رکھے ہیں۔ حضرات اس لیے کہوں گا یہ بچے ہمارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ، ان کو پڑھانے والے ہمارے سروں کا تاج، ان کے والدین کل قیامت کے دن کتنے عظیم ہیں۔ اس روایت کا تذکرہ پھر کرنا چاہتا ہوں۔ سائنس کی دنیا میرے بچوں کو تانا دیتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، تو اسی اتنے ہی بیٹھ کے مسلیاں دے اور دنیا معروف ہو جاتی ہے۔ میں نے سپیس میں جانا تھا اور سپیس کے لیے بہت پڑھا، فضاؤں میں جانا تھا، کہکشاؤں پہ کمندیں ڈالنی تھی، رب کے فیصلے اپنے، میری ساری ڈگریاں اپنی جگہ، لیکن ان بچوں کی حفظ کی ڈگری میری ان ساری ڈگریوں سے زیادہ عزت، آبرو اور ویلیو رکھتی۔ وجہ کیا ہے؟ انجینئر اس دنیا سے جائے گا تو اس کی ڈگری، اس کا کام ختم، ڈاکٹر صاحب گئے تو سرجری ختم، فزیشین اور جو ہے وہ چیک کرنے والے ہاسپٹل پیچھے کوئی اور لے کے بیٹھ جائیں گے، لوگوں جج گیا تو اس کی عدالت کے معاملے ختم، اگر حکمران سیاست دان گیا تو معاملہ یہی، ٹریڈ مین بزنس مین گیا تو یہی کیفیت۔ لیکن جب صاحب قرآن اس دنیا سے جائے گا، اس کے بچے صدقہ جاریہ، شاگرد صدقہ جاریہ، تعلیم صدقہ جاریہ، اور آگے اس کی عزت اور آبرو، قرآن وکیل بن کے رب کی دربار میں لے جا کے خود کھڑا کر کے، ای ربی، اے اللہ یہ میرا موکل ہے، باعزت جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کلام کو رد نہیں کریں گے، جو کہا جائے گا وہ مانا جائے گا۔ لیکن بات سائنس کی کر رہا تھا، سائنس والوں کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں، پڑھیے، ضرور پڑھیے، ضرورت ہے میگا پروجیکٹس کی، ضرورت ہے انجینئرنگ کی، ضرورت ہے ڈاکٹری کی، ضرورت ہے اس وقت جو ہے وہ کمپیوٹر کی دنیا کی، نئی سے نئی جو ہے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کی، لیکن تیری موت کے ساتھ سب یہاں ختم۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تیرے والد، تیرے بھائی، تیرے عزیز و اقارب کو کچھ اس کے ساتھ اور ملے، دنیا کی حد تک ہے، لیکن حافظ کے والدین کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کے امام الانبیاء نے کہا، حسنین کے بابا جان نے کہا، اور کمال بات کر گئے، قیامت کا دن ہوگا، فاروق آباد کے ایک ایسے بزرگ کو بلایا جائے گا جسے قوم کمی کہتی، جسے قوم شماری نہیں کرتے تھی، وہ جی اے موچیاں دا بچہ ہے، کمیاراں دا بچہ ہے، اللہ کہیں گے اس کے باپ کو لے کے آؤ۔ آج بڑے بڑے چودھری، پیسے والے، دولت والے، عزتوں والے، قوت والے، فوج والے، سپاہ والے، سیادت والے، قیادت والے علی رؤوس الاشہاد دیکھ رہے ہیں، بلایا گیا ہے۔ جو سر پہ تاج رکھا ہے نظام شمسی بھی شرمندہ ہے، اور وہ نظام شمسی کیا ہے ذرا پڑھ لو۔ نظام شمسی کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی جھلک دینا چاہتا ہوں، دیا کرو، بچوں کو سمجھایا کرو۔ اللہ کا شکر ہے ہم احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں۔ ذرا قریب آ کر کے دیکھ تو صحیح یہ منظر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نظام شمسی میں ٹوٹل 9 سیارے تھے، 2006 میں پلوٹو کو نکال دیا گیا کہ یہ غیر مستقل رکن تھا، حاضر نہیں ہوتا تھا، حاضری اس کی کم تھی، 75% حاضریاں نظام شمسی میں نہیں دے سکا، اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا، باقی 8 بچے۔ ان میں ایک سیارہ ہے مشتری، یہ زمین سے 1300 گنا بڑا ہے۔ یہ جو زمین ہے نا تیری میری،
या माशर अल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम इन तनफुदू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुदू। अल्लाह का चैलेंज है, जितने जिन है वो मिल जाए, जितने इंसान बड़े बड़े गुजर गए वो आ जाए, मौजूदा आ जाए, जो कयामत तक आने हैं वो भी आ जाए, तुम मिल के मेरे जमीन और आसमान के अख्तार को क्रॉस नहीं कर सकते। जमीन इतनी बड़ी है, लेकिन 1300 जमीनें मुश्तरी के एक पैकेट में डाली जा सकती है ना पैकेट। हाँ जी, इसमें कितने फूल आ गए? आ गए ना जी। उस फूल की अपनी वुसअत अपनी जगह, इसकी एक एक पत्ती अपनी जगह, जमीन की सारी वुसअतें अपनी जगह। 1300 जमीनें जैसे इस पैक में जैसे फूल हैं वो डाले जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, मुबालगा नहीं कर रहा, नासा की साइट के ऊपर ये इबारत मौजूद। 1300 जमीनें किसमें? मुश्तरी में। और फिर साइंस लिखती है कि सूरज इतना बड़ा है कि 1000 मुश्तरी, हर मुश्तरी के पेट में 1300 जमीनें, ये एक सूरज में डाली जाए तो 1000 मुश्तरी उसमें समा सकता है। फिर 4 करोड़ सूरज इकट्ठे हो जाएं तो रात के वो तरंगड़ जो पिछली रात 3 सितारे लाइन में आते हैं, वो दरमियानी सितारे में 4 करोड़ सूरज दाखिल किए जा सकते हैं। मतलब कि वो 4 करोड़ गुना बड़ा है। और ये इतनी बड़ी कहकशाएं, ये गैलेक्सीज, ये बड़ी जितनी वजूद और हुजम रखने वाले हैं, उस ताज में लगे हुए एक मोती के सामने शर्मिंदा होंगे जो हाफिज के बाप को और मां को दिया जाता है। ये खबर है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अभी हाफिज को क्या मिल रहा है ये तो आपने सोचेगी। मेरे नाल दे ने जी प्रोफेसर कदी इस्लामाबाद अड़ताला करते बेचारे, कदी लाहौर करते ने जी, साडा ना जी ग्रेड अपग्रेड कीता जी। स्टार ने आले 18 18 आले 19 19 वाला 20 वाला चाहता 21 वाला चाहता कि 22 में जाके चलो जी फुल फ्लैग पूरी सहूलतां दे नाल जेड़ा मैं पेंशन लवां तो मैं रिटायर होवां। लेकिन इन्हें हुंदा नहीं, ऐसे नहीं होता। असातिज़ा बैठे, टीचर से पूछिए कितनी तगदो होती है। तेरे रब ने दुनिया में ये ग्रेड की जो दौड़ लगी हुई है ना, और दुनिया भाग रही है, हाफिज के पता ग्रेड कितने लगे? मैं कोई ज़ईफ रवायतें उठा के जमा तकसीम करके इधर उधर की बातें जोड़ने का आदी नहीं हूं। मैं सीधा डायरेक्ट कहता हूं, हाफिज कुरान को सारे मसालिक के पास, मसाजिद में, मदारिस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। उसे बुला के जन्नत में पहले दर्जे पे खड़ा करके अल्लाह कहेंगे इकरा, पढ़ते चढ़। हर लफ्ज के बदले, हर आयत के बदले तू पढ़ता जा, तेरा ग्रेड बढ़ता जाएगा। अलहम्द की अलिफ से शुरू कर वन्नास की सीन पे जहां जाके रुकेगा वो तेरा मुकाम है। और पता कितना 6236 आयतें कुरान में मशहूर है ना, 6666। लेकिन जो हमारे जितने भी नुस्खे हैं घर जाके गिनिएगा, 6236 कूफी नुस्खों में हमारी आयतें। तो इन आयात के मुताबिक अगर एक ग्रेड भी मिले तो इस हाफिज कुरान के ग्रेड तो नहीं। अच्छा, यहां तक तो था अज़मत, वो तो कुरान की है, हाफिज कुरान की, दाई कुरान की, मुबल्लिग कुरान की। लेकिन हुदल लिन्नास, जिनमें इंसानियत है, उन्हें रहनुमाई देगा ये। अच्छा भाई, सीधी सी बात है, यहां मैं थोड़ा सा यू टर्न लेने लगा हूं और वो अपनी तरफ मुड़ने लगा हूं। हर बंदा कम अज कम खुद को तो इंसान कहता है कि नहीं? दुनिया 8 अरब है, 2 अरब मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। कोई मुसलमान हमें कहे ना कहे, हम खुद तो मानते हैं, खुद को तो मुसलमान कहते हैं। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मोमिनों को तुम्हें माने या ना माने, तुम तो मानते हो कि मैं मोमिन हूं। कोई जन्नती कहे ना कहे, तुम्हारा तो माइंड है ना मैंने जन्नत में जाना है। तो अल्लाह ने उस सोच को मद्देनजर रख के आवाज दी, ईमान वालों उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरी पूरी सेफ्टी में दाखिल हो जाओ। सेफ्टी हमने लफ्ज माना कर लिया इस्लाम में। अल्लाह क्या कह रहे हैं? सेफ्टी में आ जाओ। सेफ्टी क्या है
کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم کے شعلوں سے بچ کے جنت میں چلا گیا، یہ سیف ہے، یہ کامیاب ہے، یہ عظمتوں کو پا گیا، یہ صحبتوں کو پا گیا. موڈ ہے نا سب کا جنتی ہونے کا، کیا بلکہ اللہ کا شکر ہے. وراثت ابو کی ہے تو ابو کے تو وارث ہم ہیں نا. جنت تو اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو دی تھی، تو ہم تو پوتے ہیں نا، بیٹے ہیں کہ نہیں. اگر بیٹے اور اولاد ہی وارث نہیں ہوگی تو وارث کون ہوگی؟ ڈرا دیا دنیا نے فلاں جائے گا فلاں نہیں جائے گا. نہیں، ہر وہ بندہ جائے گا جو اڑیل نہیں، جو اڑتا نہیں، جس میں انسانیت ہے. ہدی للناس. اچھا خود کو انسان تو سارے ہی کہتے ہیں نا، دوجا کو انسان گال کاٹ کے کچھ اور کہہ دے، کوئی جانور بنا دے، لیکن ہم تو اپنے آپ کو انسان مانتے ہیں. تو آئیے ذرا چیک کریں غلطی کہاں ہوئی ہے. قرآن تو رہنما تھا، یہ تو عزت دیتا تھا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اس سے تو بلندیاں ملتی تھی، عزت ملتی تھی، ترقی ملتی تھی. مگر بحرانوں کا شکار کیوں ہے؟ مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل دل بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، بڑے بڑے ادیب و خطیب بھی ہیں. پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا میں اور گگلی لگی ہوئی ہے، انگلیوں کے نیچے ریسرچ کا جہان بھی ہے. عزت کیوں نہیں ملتی؟ پہلا جواب اللہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والوں کو عزت دے دیتے ہیں. انسان ہونا چاہیے، مسلمان بھی نہیں بولنا چاہیے، انسان ہونا چاہیے. آپ کہتے ہو کہ یورپ والے ٹریڈ میں، بزنس میں، کاروبار میں ہم سے آگے نکل گئے کیونکہ انہوں نے قرآن کے 2 اصول لے لیے. کون سے 2 اصول تھے جو ہمارے پاس تھے؟ ہم تو لے نہیں سکے. سردی ہو جرابیں ہوں پہنی نہ ہوں، گرمی ہو پنکھے موجود ہوں چلائیں نہیں، گھر میں پانی نہیں ہو پمپ موجود ہو اس کو آن نہیں کریں، تو غلطی کس کی ہے؟ بھائی قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہیں، ترجمے بھی ہیں، علم بھی ہے، آیات بھی ہیں. مقدر ہمارے نہیں بدل رہے، قسمتیں یورپ پہ مہربان ہے تو کیوں کبھی سوچا؟ ہدی للناس. انسان بن کے جو بھی لے لے گا وہ کامیاب ہوگا، دنیا ہو یا آخرت ہو، یہ اگلا میٹر. انہوں نے 2 اصول لیے. نمبر 1 سچ بولنا ہے، نمبر 2 امانت میں خیانت نہیں کرنی. تیسرا کوئی اصول نہیں ان کے پاس. یہ دونوں اصول صاحب قرآن نے دیے. التاجر الامین الصدوق، کہ ایک سچ بولنے والا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین، یہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنتوں میں ہوگا. اب آئیے اپنی منڈی میں فروخ آباد. چلو فروخ آباد چھوڑو فیصلہ، آپ غصہ ہی نہ کر دیں، مؤسس لوگ ہیں. جی میں اپنی منڈی میں چلتا ہوں، میرے 8 بازار ہیں، اس کے ارد گرد گول بازار ہیں اور سب گول ہے. پہلی چیز تھی کہ سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے. بھری مجلس میں صرف مجھے ایک ہاتھ چاہیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہ بولنا، سچ بتانا. یہ پنجابی جی کہتے ہیں نا، باہر ویلنے سے تو نہیں آئی، میں کہڑا کچھ کہہ لینا. جن نے آج تک زندگی سے جھوٹ نہیں نہ بولیا وہ ایک ہاتھ سے بخا دے. یہ ہے ہماری انسانیت کا قرآن سے تعلق اور لیا ہوا نور. قرآن نے تو کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، صاحب قرآن نے تو کہا ہے ان الکذب یہدی الی الفجور، یہ فاجر آدمی کا کام ہے. یہ منافق کی موٹی اور پہلی علامت یہ ہے کہ جھوٹا ہوگا. دوسری چیز محبوب نے کہا کہ منافقوں کی منڈی دیکھنی ہو تو یہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. میرے سمیت کوئی بندہ ہاتھ چکے کہ میں آج تک زندگی جننے وعدے کیتے نے نبھائے نے. تیسری چیز کہا یہ جب لڑے تو گالی دیتا ہے، قرآن گالیوں سے روکتا ہے. صاحب قرآن نے بھی روکا. میرے نبی کے ایک یار آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دے. آپ نے کہا لا تسبن احد، کسی کو گالی نہیں دینی. اس صحابی کی زندگی میں لکھا ہے کہ مرتے دم تک یہ کہتا ہے جب سے میرے محبوب نے روکا ہے رب کی قسم ما سبقت احدا، میں نے کسی انسان کو گالی دینا تو درکنار،
ولا شاتم ولا بعیرا، میں نے کسی بھیڑ کو بھی گالی نہیں دی، کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی، ڈنگر ڈھور کو گالی نہیں دی۔ ایک بندہ چاہیے پر مسیحت چو قرآن سارے سننا ہے جنہیں آج تک گال میں کٹی ہے۔ مناظرے کر کے جیتنا ہو تو بڑا آسان ہے، میں بھی جیت سکتا ہوں، آپ بھی جیت سکتے ہیں، لکھنا ہو تو بہت لکھ سکتے ہیں، بولنا ہو تو بہت بول سکتے ہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکتا۔ ایک اور شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ آپ نے کہا غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ کچھ چہرے ہی اللہ نے غصے والے بنائے ہوندے نے، جی میں کچھ سمائلی فیس ہوندے نے، کچھ ویسے ہی غصیلے ہوندے نے۔ بلا وجہ 5-6 چہرے مینوں اودوں دے گھورن ڈے نے تے میں بڑا پریشان سا، میں کی کراں۔ نہیں پانی نہیں، قرآن علاج کرتا ہے، صاحب قرآن آیا غصے والا۔ میرے محبوب بڑے کمال کے فیس ریڈر تھے، چہرہ دیکھا کچھ اور نہیں کہا، صرف ایک نصیحت، لا تغضب۔ ساڈی طرح نہیں کہ پورا میڈیکل سٹور چوک کے دے دو کوئی تو لگے گی، پراپر تشخیص کرتے، نبض پہ ہاتھ رکھتے، دکھتی رگ کو ہاتھ رکھ کے ایسا سکون دیتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ پوری زندگی پھر میں نے کبھی، بلکہ دوسرے لوگوں نے بیان دیا، اسی انہوں کبھی غصہ کر دیا نہیں گئے۔ لو بھئی ایک بڑا ہی شریف تو شریف بندہ جڑا تواڈے چ بیٹھا ہوئے، میں تو نہیں جے رہا، میں ہاتھ چک رہا، جن نے آج تک کدی نہ غصہ نہ کیتا ہو، ایک بندہ پھر تے پاجی اپاں چلے تے 7 سمندر پار کرن تے دنیا نو دعوت دین تے کافراں نو مسلمان بناؤن تے ساڈے کولوں تے ہلے منافقت سدھی نہیں ہوئی تے چارے موٹیاں موٹیاں علامتاں منافقاں والیاں ساڈے ہن کوئی اسی کہہ سکاں گے کہ عبدالرزاق تو بہت بڑا منافق ہے، کہو اپنے آپ نو ذرا نہیں کہا جاتا نا۔ جب دوسرا کہتا ہے تو برا لگتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، بحران ہے، آزمائشیں ہیں، غربت ہے، فقیری ہے، لیکن قرآن کو لینا کوئی نہیں چاہتا، کوئی نہیں لینا چاہتا۔ قرآن کی ایک آیت مثال دینا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ہدایت یہ ہے، رہنمائی یہ ہے، اصول یہ ہے، آرڈیننس یہ ہے، قاعدہ اور قانون یہ ہے، پہلا لا یہ ہے کہ جس کو بھی ہم زمین میں حکومت دیں، حکمران بنائیں، بادشاہ بنائیں، اسٹیٹ کا والی بنائیں، سلطنت اس کے حوالے کر دیں، کشور حسین شاد باد کا مالک بنا دیں، اس کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کا وضو اور نماز سیدھی کرے۔ پڑھیا سارے نے، لیکن اسی آدھے ہیں پہلا رولا ہوں جی اتنے کرپشن مکاؤنی ہے تو غربت مکاؤنی ہے۔ رولا غربت ہے بھائی، غربت نہیں ختم ہو سکتی۔ تیرے محبوب کی خلافت راشدہ میں ادھر ابھی موقع ملا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت راشدہ کا پہلا پل آتا ہے، آپ کو پتا انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ کرسی منگوائی، حدیث کی کتابوں میں موجود، کرسی منگوائی، اوپر بیٹھے، پانی کا لوٹا منگوایا۔ تبلیغی تھے، بڑا لوٹا لوٹا کرتے ہو، قرآن سے اعتبار اٹھ گیا، پیار ہوتا تو اعتبار ہوتا۔ میرے نبی کے یاروں نے یاری بھی نبھائی، پیار بھی نبھایا، معیار بھی رکھا اور اعتبار بھی کیا۔ پانی کا لوٹا منگوا کے جتنے لوگ تھے قریب کیے، وضو کیا اور کر کے دکھایا اور ان کو کہا کہ یہ ہے میرے پیغمبر کا وضو، یہ ہے میرے نبی کا وضو۔ یار وقت دا حکمران ہوئے تو لوٹا پھڑ کے تو وضو کراؤں گیا ہوئے تو عجیب نہیں لگتا اس دور میں۔ اور یہی کام کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پہلے، روایات میں موجود، سند موجود، صحیح احادیث کے اندر موجود۔ کرسی منگوائی، بیٹھے، پانی منگوایا۔ کلی کے 2 طریقے تھے، دونوں بتائے جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پہلا طریقہ چلو پانی کا لے کے منہ میں ڈال کے اس کو گھمانا ہے، مزمزہ کرنا ہے، پھر کلی کرنی ہے، پھر اس کے بعد الگ پانی لے کے ناک میں چڑھانا ہے، اس کو خیشوم تک لے کے جانا ہے، پھر چھاڑنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ حاکم وقت، کہا چلو پانی کا یوں لے کے پہلے آدھا منہ میں لے لینا ہے، اب منہ بند، سانس کہاں سے آ رہی ہے؟ صرف ناک سے۔ جب سانس یہیں سے آ رہی ہے تو باقی پانی ناک میں آٹومیٹکلی خود بخود اوپر چڑھے گا۔ ویکیوم ہوگا، ہوا کا پریشر ایسا بن رہا ہے۔ دونوں طریقے مصطفیٰ کے سکھا کے اپنی خلافت راشدہ کا آغاز کیا تو قرآن کی تعلیمات سے کیا۔ پھر قرآن کیوں نہ کہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ 1400 برس بیت گئے ہیں، جناب علی المرتضیٰ کی وہ حیدر کرار کی وہ عظمت، جناب عثمان کی وہ غنیمت، کہنا بڑا آسان ہے۔ کسی کے پردادا جی کا اس وقت بینک میں کوئی اکاؤنٹ چل رہا ہے؟ پردادا جی نہیں چل رہا نا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائی نیم آج بھی ان کا اکاؤنٹ مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان کے نام کے وقت قرآن سے جڑی ہوئی ان کی زندگی، قرآن پڑھا ہے، زندگی میں نافذ کر لیا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ دولت جمع کر کے عزت نہیں ملتی، بانٹنے سے سخاوت کہلاتی ہے۔ پھر آتا گیا، دینے والوں نے 10 گنا بھی بولا۔ کہا کوئی ہے جو میرے ساتھ وعدہ کر کے اس سے بھی زیادہ دینے کا کہہ چکا ہے؟ لہٰذا جب اونٹ غلے کے منگوائے گئے اور آڑتیوں نے بولی دے کے 10 پہ رک گئے، کہنے لگے جو زیادہ دیتا ہے دے لے۔ اور جب سارے اونٹ لا کر کے بیت المال کے اندر جو ہے ان کا سامان اتروا دیا گیا تو پتہ تب چلا کہ میرے نبی کے یار دل سے سن کے، دل سے پڑھ کے، دل سے بنے تھے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔